السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گرم بڑی بردان چین عزت دار مال بہن کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچین سے، ان بلدکاروں کی بلدکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ باجا واقف ہیں، لیکن ایک چھٹی جو ہمارے دیش میں تو نہ اس کا کوئی نام ہے نہ نشان ہے، وہ ایک بہروپیہ ایک فحشی حرکتیں کرنے میں مشہور ہے۔ وہ بھی کچھ چندی چور حرکتیں کرتی ہوئی، ویسے وہ ایک جوک کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس فحشہ، اس گندی، اس چندی چور نے ابھی پاکستان میں کوئی مفتی سے شادی کرتی کہتے ہیں، کوئی مفتی ہونا کہتے اس کو، اور ادھر اتنے ریوی ہے انہیں، سمجھے؟ اب کوئی جا رہا نہیں اس کے پاس، یہاں پہ تو کچھ بھی مل رہا نہیں اس کو، کیونکہ ہر طرف سے کیڑے گر رہے ہیں اس کو، چلی تو آدھا لیٹر پانی گرتا اس کو، اتنا بے حساب وہ ہوئے ہیں انہوں۔ تو ادھر تو ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ادھر روتے دھوتے لوگوں کو جو ہے سو میری اماں بیمار ہے، اماں کا علاج کراؤ بول کے جو ہے سو اپنی چمڑی کا دھندا کرتے تھے ان، سمجھے نا؟ تو یہ دیکھو بھائی، انہیں کچھ بھی کر لیں تو ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے جو ہمارے اسلام کو بھی بدنام کر رہی، مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہی، اور انہیں عمرہ کرنے کے لیے سعودیہ بھی چلے گئی، سمجھے؟ وہ سارے چیزیں، وہ سارے حرکتیں کرتے ہوئے اب پاکستان پہنچ گئی انہیں، وہ بھی ایک 80 سال کے بڈھے سے، جس کے گھٹلیاں رہتے مرچی نہیں رہتی، یعنی گلگلے رہتے مرچی ڈھونڈنا پڑتا، اس کو جو ہے سو انہوں شادی کرتی کہتے، اور وہ 30 بار خواہ بھی تیار ہو رہے شادی کرنے کے لیے، دبئی میں شادی کرتے کر کے پاکستان کو لاتے گتے، اور پاکستان میں ان کا ویلکم کرتے گتے۔ پاکستانی تو یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے ہندوستان کو بدنام کیا جائے، ہندوستانی عورتوں کو بدنام کیا جائے، ان کی ایک شروع سے یہ سوچ ہے، یہ حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان کو بڑی تکلیف جب ہوئی تھی، ایک ان کے پاس سے ہمارے پاس آئی تھی، کوئی چھٹے کی صورت کا، کوئی لنگور کی صورت کا، کوئی اتنے سے انہیں اتنے سے، اس کے پیچھے جو ہے سو انہیں کوئی فیس بک پہ دیکھ کے پیار ہو گیا تو بچوں کے ساتھ آگے انہیں آتے آتے جو اس کا اصلی مرد تھا، اس کی جو ہے سو جتنا گھر بیچ کے پیسہ رکھے ہوا تھا گھر میں لوٹ لے کے آگے۔ چلو روز مرہ وہ چیزیں چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ تو ایک واحیائی، ایک فحشہ ہے جو ہمارے دیش کی کوئی ماں عزت دار، ہماری ماں اور بہن ایسا نہیں کرتی۔ پہلی بات، اس کو بڑی گدگدی ہوتے رہتی، بڑی کھجلی ہوتے رہتی، اس لیے گندے حرکتیں کرتی ہے انہیں، سمجھے؟ یہ بول بچے ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے چلو بھائی ابھی ان کا پوکا کھجارا، ویسا نہیں، پوکا ان کا جا کے باڈی بنے ہوا ہے، بہت بڑا تالاب ہے وہ، اتنے کیڑے اس کے اندر بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی انہیں مفتی صاحب مارتے کہتے غوطہ اس میں گھس کے نکل جاتے تم، پہلے تمہارے کو ڈھونے تک وہ جو ہے تو گلگلوں کے بیچ میں سے نکالے تک جو ہے تو ختم ہو جاتے تم، اوپر سے تمہارے کو یہ حرکتیں کرنا، یہ تم کو زیب دیتا ہے کیا؟ ارے بھائی عمر کے حساب سے کام کرو، اور اپنے دیکھو ایک مفتی بول لے رہے تم، مفتی کا کام کیا ہوتا؟ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں کو نصیحت کرنا، لوگوں کو تربیت دینا، ہاں یہ راستے پہ چلو، لیکن تم ایک عیاش دکھ رہے، تم ایک عیاش خور دکھ رہے، تم ایک گندی ذہنیت کے مالک ہے تم، اس لیے خیر تم کو کیا بولے، یہ بینجی جو ہے سو تمہارے کو جو ہے سو الجھائے بھی ہے، بڑے بڑے منہ دکھا کے، بڑے بڑے کھبے دکھا کے، لیکن وہ بہت بڑا تالاب ہے وہ،
बहुत बड़ी बॉडी है, डूब जाते तुम, अंदर के तो सांस रुक जाती तुम्हारी, दम चले जाता तुम्हारा, क्योंकि वो ऐसा कुआं है, ऐसी नदी है, वो कई चले गए अंदर, पता नहीं चला वो लोगों का, समझे ना। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, इतने फाहिशी हरकतें इसके देखने के बाद मजबूरन आप लोगों के सामने मेरे को आना पड़ा। हालांकि मैं ये काफी टाइम से देख रहा हूँ, ये वाहियाई हरकतें, ये हमारी माँ और बहनों को बदनाम करने की जो नौटंकी जो चल रही है, हाँ, ये काफी दिनों से मैं बर्दाश्त भी करा और सहा भी एक हद तक, लेकिन ये इतनी बढ़ चुकी है, इसके ऊपर बोलना मेरे को जरूरी होगा, इसके ऊपर बोलना जरूरी होगा, क्योंकि हर गंदगी को साफ करना पड़ता है, हर गलाजत को साफ करना पड़ता है। तो ये एक ऐसा गलाजत है इसके रूप में, इसकी शक्ल में, कि जो है सो इसकी सफाई बहुत जरूरी है, और इसको हमारे देश को नहीं आने देना चाहिए, हमारे देश को नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि जब इन्हें हमारे देश की बेइज्जती करती है तो कौन से मुंह से इसको आने देना। अब उधर जाके ढूंढ रही है उन्हें, इधर खा खा के बस हो गई, अब कोई भी नहीं दे रहा उसको। अब इसकी बॉडी में खाली कंजाल भरे हुआ है, अब वो कंजाल को साफ करने के लिए इनको देखी, और उसको मुफ्ती बोलना एक मुफ्तियों की तौहीन है, इसलिए मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। उन्हें मुफ्ती है या नहीं है वो भी हमको नहीं मालूम, लेकिन हम उस नाम की तौहीन नहीं कर सकते, लेकिन ये बोल सकते उस पागल को, पागल तेरे को जेब नहीं देती ये चीजें, तू अगर से कोई बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, जो चिचोरे हरकतें जो तू सस्ती पब्लिसिटी के लिए कर रहा, अरे तेरा भुज्जा देख, तू नाना है, तू दादा है, खत्म हो गया तू, इतने बड़े बड़े गुलगुलों के अंदर वो मिर्ची कहाँ चले गई तेरे को खुद पता नहीं है। 15 साल से ढूंढ रहा कहते तू, मिल रही नहीं उन्हें, अब इसको लेके क्या करता रे तू, हाँ, सस्ती पब्लिसिटी के लिए। वो कौन समझा उन्हें, कौन है, कोई मलिकुल जमीला है समझा, कुछ मिस यूनिवर्स से समझा, या इंडिया की कोई बड़ी हीरोइन है समझा उन्हें, या छोटी मोटी हीरोइन है समझा, कुछ भी नहीं है, ना उसका वजूद है हमारे पास, ना उसकी पहचान है, ना उसको जानते ना मानते उसको, समझा। ऐसे चिंदी चोरा हमारे पास जो है सो 2-2 टक्के में जो है सो पड़े हुए रहते, समझा। तो वो एक तालाब है, वो एक बॉडी है, उसको जो है सो तू कुछ भी बोल ले, और तेरे को जेब देना रे, तेरी हरकतें जो तू कर रहा है, इससे माशरा बदनाम होता, सारे मुसलमान को बदनाम कर रहा तू, इसलिए कम्प्लीटली पहले तेरी कंट्री में तेरा भी बाइकाट करना चाहिए। काई का निकाह करता रे तू, निकाह करने की उम्र है तेरी, हाँ, तेरी बीवी मर गई, तेरी बीवी मर गई, अरे उसको तो अदा नहीं कर सकता, 18 साल से बैठे भी है गते उन्हें, कुछ भी नहीं कर सक रहा तू। अब कई के लिए जो है सो ये तालाब को, ये कुएं को, ये बॉडी के पीछे पड़े हुआ है, कई के लिए पब्लिसिटी के लिए। जा, तेरे को मैं दिया पब्लिसिटी, अब तू जितना वायरल होना है हो जा, तेरी जनपद का अंडा तेरी कैसा लगा, अब घब बल के लगा ना, अब कैसी आती है आवाज, हम बम बल के आती है, वाह का चिंदी।